الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 11 شعبان سن 1444 ہجری بمطابق 3 مارچ 2023 کی رات 9 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب اور سیف الرحمن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے سوالات، پھر دعا اور اس کے بعد پھر SMS کا کوئی سوال اگر ممکن ہوا تو شامل کر لیں گے۔ ٹیلی فون نمبر ہے 44344377۔ سابقہ نمبر تبدیل ہو چکے ہیں، اب یہ نمبر ہے جس پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، وہ ہے 44344377۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون سا نہیں بولنا چاہ رہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیریت سے۔ الو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام عبد المجید ہے۔ جی عبد المجید بھائی، خوش آمدید۔ میرا سوال یہ ہے، میرا سوال وضو کے متعلق ہے۔ ضرور بھائی۔ کہ اگر وضو ہم لوگ سمجھو کرتے ہیں واش بیسن میں جیسا لنگی پہ ہے، اور اگر ہم لوگ ایک قدم مطلب پاؤں اٹھایا وضو کرنے کے لیے تو دوسرے وہ گھٹنے تک مطلب لنگی اٹھتی ہے، تو اس سے کیا وضو ہوتی ہے یا مکروہ ہوتی ہے یا ہوتی نہیں؟ اچھی بات ہے۔ ایک بات، اور دوسرا ہے اگر ہم لوگ وضو میں ہے سمجھو، اگر پینٹ لنگی میں اگر پینٹ مطلب یہ کرنا یا شرٹ چینج کرنا، اگر اس کے شرٹ پہ اگر چینج کرتے ہم لوگ شرٹ جی تو اس سے وضو ٹوٹتی ہے، واپس کرنا پڑیں گے؟ یعنی آپ نے وضو کر لیا ہے، اس کے بعد آپ شرٹ چینج کر رہے ہیں؟ وضو کر لیا، سمجھا ٹی شرٹ پہ ہے، وضو کر لیا، ابھی مطلب باہر جانا ہے لیکن ٹی شرٹ نکال کے سمجھو شرٹ پہن لیا۔ اوکے، تو شرٹ پہننے سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ نہیں مطلب جیسے مطلب بدن کھلا ہو جاتا ہے نا، مطلب ٹی شرٹ نکالنے کے بعد میں جو دوسرا شرٹ پہنے تو مولانا اس کی تفصیل بتا دیں گے، لیکن آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ یہ یعنی جو کچھ خیالات آپ کے پاس آ رہے ہیں نا کہ ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے، ان میں سے کسی کی بھی حقیقت نہیں ہے۔ مولانا اس کو جواب دے دیں گے بھائی مولانا۔ اور دوسرا سوال عبد المجید بھائی؟ نہیں، بس انشاءاللہ بھی جواب آئے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ کو، مولانا صاحب کو اور سب کو سلام۔ امجد اقبال۔ خوش آمدید بھائی۔ تو میرا ایک ہی سوال ہے جی کہ یہ جو جمعے کے دن آذان ہوتی ہے تو اس میں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ جس وقت آذان ہو جائے تو مسجد کی طرف آ جاؤ اور دنیا کا کاروبار چھوڑ دو، تو یہ آذان جو ہے وہ جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے وہ والی ہے یا جو پہلے آذان ہوتی ہے وہ والی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خطبہ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی سنت وغیرہ پڑھتا ہے تو 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ تھوڑی سی معلومات ہو جائے سب کو کہ خطبے کے دوران خطبہ ہی سننا چاہیے۔ اور آپ سوال کیجئے، فتویٰ نہ دیجئے، یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں، تو فتویٰ نہ دیجئے، سوال کر لیجئے، انشاءاللہ جواب آ جائے گا۔ سوال یہ ہے بس اسی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات چاہیے تاکہ سب کو۔ ضرور بھائی، ضرور۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا، فی امان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نام ابو کلام ہے۔ ابو کلام جی، کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال ہے کہ جیسے وضو بنانے کے لیے ادھر وہ بیسن ہوتا ہے نا، واش بیسن کھڑا ہو کے ہاتھ منہ دھونے کے لیے، جی، تو اس میں ہاتھ منہ دھل کے کلی کر کے مسا کر لیتے ہیں، لیکن پیر جو دوسرا نیچے ایک نل ہے اس میں تھوڑا 2-3 قدم چل کے دھلتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اچھی بات۔ ایک سوال ہے، اور دوسرا ایک سوال ہے سر، میں فیس بک میں دیکھا تھا پوسٹ ایک
کہ صدق اللہ العظیم جو قرآن پڑھنے کے بعد میں آخر میں بولتے ہیں یہ صحابہ سے رسول سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے جاننا تھا. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ابو کلام جی. اور اگلی کال. السلام علیکم. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے طرف سے سب لوگوں کو بہت بہت سلام. جی آپ کا نام بتا دیں گے بھائی اپنا؟ میرا نام ابوبکر صدیق. جی ابوبکر صاحب کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے، بہت جب پٹھان جو شلوار قمیض پہنتے ہیں نا، جی وہ جب میں ابھی ایسا ہوں نا، میں رات کو ڈیوٹی سے آتا ہوں، وہ کبھی کبھی میں میرا شلوار ہے اور بنین معلوم ہے نا، شرٹ یا بنیان؟ بنیان اوکے. وہ بھی ہے نا، لیکن میں قمیض کبھی کبھی نہیں پہنتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. پھر وہ نماز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ میرا یہ سوال ہے سر. اچھی بات ہے. جو آپ بنیان پہنتے ہیں اس میں وہ بازوؤں والی بنیان ہے یا بغیر بازو؟ وہ کٹ بازو والا ہے نا، کٹ بازو والا. بازو والا ایسا نہیں بازو ہے، لیکن وہ ادھر ہی تھوڑا سا وہ جو چھوٹا ہے، پورا ہاتھ کا نہیں ہے وہ بازو. اچھی بات ہے. انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا. انشاءاللہ جواب آئے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ بکر بھائی آپ کا. بارک اللہ فیکم. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں بھائی آپ؟ ندیم بھائی خیریت الحمدللہ. جی الحمدللہ. مفتی صاحب کو میرا سلام عرض. وعلیکم السلام. میں نے پہلی کال کیا تھا لیکن وہ نیٹ ورک کی وجہ سے وہ بات نہیں ہو پایا آپ سے. اچھا چلیے الحمدللہ. آپ سوال بتا دیں بھائی. جی صاحب بھائی میرے 2 سوال ہیں. ضرور. جی ایک سوال تو ہے جیسے کہ ہم کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں کوئی. جی ہیلو. جی بھائی جی کاروبار جی کسی کے ساتھ ہم نے کوئی کام کیا کسی کے ساتھ، جیسے کہ تو وہ کام میں کیا ہوا، اس میں پہلے اس میں لاس ہو گیا کچھ بھی کر کے. وہ آدمی جو تھا ساتھ میں کام کرتا، جب پروفٹ تھا تو صحیح تھا، پروفٹ آیا تو صحیح. اس کے بعد جب لاس ہو گیا نا، تو اس نے اس ٹائم پہ وہ بات ختم ہو گئی تھی. بولا اس کو پروفٹ چلا گیا تھا کافی، حصہ اس کا دے بھی دیا تھا، جو دینا تھا اس کا وہ بھی دے دیا تھا اس کو. 80% دے دیا تھا پھر بھی. اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر وہ دوبارہ پھر اس نے پریشان کرنا اسٹارٹ کیا مطالبہ کر کے یا کیا کہہ کے. اب وہ بولا نہیں میں نے ایسی بات نہیں کہی تھی، میں تو ایسی بات کہی تھی کہ وہ جو آپ وہ تو میں نے ایسے ادھار کے طور پہ پیسے دیے تھے. اچھا. جی جبکہ پیسے بھی اس نے واپس لے لیے تھے، وہ پروفٹ میں سے پیسے واپس لے رہا تھا وہ جو شیئرنگ آ رہا تھا اس میں. لیکن اس کے بعد میں اب کیا کرتا ہے، پریشان کر کے بولتا ہے کہ مطلب بہت الٹی طریقے سے کسی کو بول کے ایسے پریشان کرتا ہے. اور پھر اس کے پیسے دے دیے گئے، وہ واپس جو بچا تھا نا وہ پیمنٹ بھی دے دیا گیا. تو اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ یہ والا جو حساب ہے یہ اس کا مطلب اس کے لیے کیا مسئلہ رہے گا دنیا میں، آخرت میں کیا اس کا کیا کیسا چلے گا آخرت کے لیے، اس کا کیا ہوا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے. جی اللہ اس کو بجائے دے. اس کے لیے میرا ایک مسئلہ تھا، یہ پوچھنا ایک تو مسئلہ میرا، ایک تو بات میری یہی ہے، ایک تو سوال تو میرا یہ تھا. جی دوسرا کیا تھا سوال آپ کا؟ جی اس کی تو جی دوسرا سوال میرا ہے، جیسے ہم یہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں نا. جی صلاۃ التسبیح کے بارے میں کوئی بات اس کے لیے کوئی تفصیل بتا دیں کہ مطلب یہ کہاں سے ہے، کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کو، کہاں پڑھ سکتے ہیں. اچھی بات ہے. جی اس کی تفصیل آ جائے تو پھر چاہیے اس کے لیے نا. انشاءاللہ تعالی جی اس کے لیے کیا اثر ہے، کیا ہے سب چیز. ضرور. جی انشاءاللہ بھائی. بس یہ 2 سوال. بہت شکریہ آپ کا بھائی. آپ کا بھی جزاک اللہ خیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ جی، فی امان اللہ. ایک اور کال ابھی آ رہی تھی لیکن ابھی اس لمحے شاید پتہ نہیں کیوں کٹ گئی ہے. اگر آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر پروگرام آ گئی ہے ایک کال. السلام علیکم. السلام علیکم سیف الرحمن بھائی، ہم محمد اقبال بلوچ ہیں. اقبال بلوچ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے مکمل. انشاءاللہ آمین آمین. تو دیکھو ہم جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں مسجد میں. ہم ادھر نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی 2 رکعت جمعہ کے دن 2 رکعت فرض پڑھنا، 4 رکعت ظہر کا نام لے لوں. جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ
ये तो हम मस्जिद में जा नहीं सकता हूँ, और हम ये लोग बोलते हैं मस्जिद में हमारा टांग खराब है, मस्जिद में नहीं जा सकता हूँ। यानी ये सवाल, यानी जुमा के दिन 2 रकात है, लेकिन हम इधर पढ़ता हूँ 4 रकात पर ज़ोहर का नाम लेता हूँ। सही है ना जी? इंशाल्लाह सही है। और अभी मौलाना इकबारी जी 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 इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। बारकल्लाह फी अमान। और अब हम आते हैं दुआ के मरहले की तरफ। आपको याद होगा कि गुज़श्ता हल्के में हमने जो दुआ पेश की थी मुख्तसर थी, और क्या याद है आपको कि दुआ कौन सी थी? आम तौर पे मुख्तसर दुआएं याद जल्दी हो जाती हैं और जल्दी भूल भी जाती हैं। दुआ थी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल यकीन वल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह, मैं दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में तुझसे यकीन, आफ़ और आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ये सवाल या ये दुआ है जो हमने गुज़श्ता हल्के में पेश की थी और याद की थी। आज के हल्के में इससे भी ज़्यादा मुख्तसर दुआ, जो कि एक तवील या थोड़ी सी लंबी दुआ का एक हिस्सा है, और वो है अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना। ए अल्लाह, तू इजाफ़ा फरमा हमारे मामलात में, वला तनक़ुसना, उसमें कमी ना कर, हमारे इल्म में, हमारी सेहत में, हमारे रिज़्क़ में, हमारी इबादत में, हम यानी हर खैर और हर भलाई उसमें तू मुसलसल इजाफ़ा ही फरमाता जा, उसमें कमी ना करना। अल्लाहुम्मा ज़िदना, और दे और दे और दे। दुनियावी मालूमात भी इसमें शामिल है, नेक आमाल भी इसमें शामिल हैं, और इल्म भी इसमें शामिल है। इल्म के बाद उससे इस्तिफ़ादा भी इसमें शामिल है। हर खैर व भलाई और हर बरकत इन 2 अल्फाज में शामिल है कि अल्लाह तू इजाफ़ा फरमा, कमी ना कर। मौलाना इस पर कुछ इरशाद फरमाना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी साहब भाई, माशाअल्लाह एक और बार साहब भाई ने जो है हम सब लोगों को, अल्लाह के बंदों को और बंदियों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ने का एक और ज़रिया जो है वो पेश किया है, जो कि सारे मुसलमान मर्द व ख़वातीन अल्लाह ताला के साथ राब्ता क़ायम करते हैं। उसका ज़रिया जो है ये है दुआ, और उन दुआओं में से जो है अल्लाह ताला के दरबार में हर किस्म की भलाई में इजाफ़ा और किसी भी किस्म की कमी ना होने पाए, तो इस दुआ के बारे में जो है याद दहानी करवाई गई। तो तशरीह साहब भाई ने चूँकि कर दी है, तो हम गुजारिश यही करेंगे कि इस दुआ को हमारे अपने सारे मुसलमान भाई और बहनें याद करें, और अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको भी याद दिलाएं और सवाब हासिल करते रहें। जी साहब भाई। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इस दुआ के हवाले से मैं आमतौर पर पहले बता देता हूँ, लेकिन अब जहन में नहीं रहा। ये जो हदीस है जिससे ये दुआ ली गई है वो तिरमिज़ी में, नसाई सुनल कुबरा में, इसी तरह अब्दुर रज़्ज़ाक़, अल हाकिम, अल बज़्ज़ार, आबद इब्न हमीद, शेख अब्दुल कादिर अल अरनाऊत, इन सब ने इस हदीस को और इस दुआ को बयान किया है, और हदीस सही है, दुआ सही है। जी साहब भाई। अब आते हैं सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल अब्दुल मजीद साहब की तरफ से आया कि वज़ू करते हुए वाश बेसिन पर जब पाँव धोने लगते हैं, लुंगी बांधी हुई है, तो कुछ लोग लुंगी पहनते हैं, तो अगर दोनों में से जो भी है, तो उसमें अगर जब पाँव धोने का मरहला आता है तो उस वक्त लुंगी घुटने तक अगर उठ जाए या उससे थोड़ा ऊपर भी चली जाए, तो क्या उससे वज़ू टूट जाता है या कोई मसला नहीं है? जी साहब भाई, आपने मौसूफ़ के सामने इख्तिसार के साथ वजाहत कर दी कि वज़ू के सिलसिले में इस तरह के ख़यालात और आहम इनका इज़ाला कर लें, इनको दूर कर लें। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि अल-हयाउ मिनल ईमान, शर्म हया ईमान का एक हिस्सा है। इस एतबार से जो है जब आप वज़ू कर रहे हों
یا کوئی بھی کام اس طرح کر رہے ہوں الا یہ کہ بند کمرے میں حمام بند ہے یا جہاں پہ وضو کر رہے ہوں کوئی آنے کا امکان نہیں، آپ کے جسم کے اس حصے کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی دیکھنے کا امکان نہیں، ایسا اندیشہ نہیں ہے، تو آپ جب وضو کر رہے ہوں تو صرف لنگی گھٹنے سے اٹھ جائے یہی نہیں بلکہ اس سے بھی کم لباس کیوں نہ ہو، اس کے باوجود جو ہے آپ کا وضو اپنی جگہ صحیح ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس طرح جو ہے گھٹنے سے کپڑا اٹھ جانے پر کیا وضو ٹوٹتا ہے، تو ٹوٹنے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح اگر کپڑا جو ہے بلکہ گھٹنے سے اوپر ہی نہیں بلکہ سطر کے اوپر بھی کوئی کپڑا نہ ہو تب بھی جو ہے وضو مکمل ہوگا، وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کے وقت جو ہے جسم پر کوئی نہ کوئی لباس رہے، ورنہ اس کے بغیر بھی وضو صحیح ہو جاتا ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیر۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی انہوں نے شرٹ اور بنیان اور اس طرح کا ذکر کیا تھا، شاید جو کسی اور سوال میں۔ جی سر بھائی، اس کو ہم اس طرح جوڑ لیتے ہیں تو موصوف کو جو شک ہوا کہ جب یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک تو ہم نے کہا کہ کم از کم یعنی سطر پوشی کا آخری درجہ ہے اور مکمل طور پر لباس پہننا یہ سطر پوشی کا ایک مکمل حصہ ہے، اس اعتبار سے اگر کوئی شخص جو ہے کپڑے پہنتا ہے، وضو کرتا ہے یا کپڑوں کے بعد جو یا وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کرتا ہے، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنی قمیص یا شرٹ یا بنین وغیرہ اتارتا ہے، جب بنین اتارتا ہے تو اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے کھل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے جو لوگ واش روم میں رہتے ہیں اور جب غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو نہاتے وقت جو ہے جسم پر اوپر کے حصے میں تو لباس ہوتا ہی نہیں، تب بھی وضو کرنا یہ مشروع ہے، مسنون ہے، وضو صحیح ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے جسم کے اوپر کا حصہ یا کسی بھی کوئی بھی حصہ اگر کھل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں وضو توڑنے کے بارے میں کوئی شرعی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیر۔ عبد المجید بھائی، بہت واضح طور پہ اگر میں بغیر کسی ہچکچاتے ہوئے کچھ اگر عرض کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ کپڑے بدلنے سے، کپڑے کے جسم سے اتر جانے سے، جسم کے کسی بھی حصے کے اریاں ہو جانے سے وضو کبھی نہیں ٹوٹتا، وضو سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کپڑا یہ کپڑا بدلا، یہ کپڑا، اگر آپ نے پورے کپڑے بھی واش روم میں کہیں اتار دیے ہیں اور آپ اسی طرح وضو آپ نے پہلے کر لیا تھا تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جو بات اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ جی سر بھائی جزاک اللہ خیراً۔ امجد اقبال صاحب کا سوال پہلا کہ جمعے کے قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں آیا کہ جب تمہیں ذکر کے لیے بلایا جائے تو تم اپنے کاروبار چھوڑ کے آ جاؤ، تو کون سی اذان مراد ہے؟ یہ صاحب ہے بے شک موصوف کا یہ جو سوال ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جو جمعہ کی نماز کے مکلف ہیں ان کو جو ہے جمعہ کی اذان سن کر فوراً تمام دنیا کے کام اور کاروبار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جو آنے کا حکم دیا ہے، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد جمعے کا خطبہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے خطبے کے بعد نماز شامل ہوتی ہے، اور اس اذان سے مراد جو ہے خطبے کے وقت جو اذان ہوتی ہے یہ اذان یہاں پہ مراد ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان تھی، اور اس کے بعد جب آبادی زیادہ ہو گئی، لوگ جو ہے مسجد میں آنے تک دیر ہو رہی تھی، لوگوں کو جمعہ کی نماز کے وقت کے بارے میں یا تو علم نہیں ہوتا یا پھر لوگ اس کو جو ہے یاد نہیں رکھتے، تو بخاری کی حدیث میں یہ بات وارد ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے بازار میں اذان کا جو ہے انتظام کروایا تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو، اور جو دور دور رہنے والے بھی جلدی جو ہے جمعہ کے خطبے کے آغاز سے پہلے مسجد میں آ کر حاضر ہو کر خطبہ اور نماز سے استفادہ کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور دوسرا سوال خطبے کے دوران سنت پڑھنے کے حوالے سے تھا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ لوگ 4 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ اس سنت بس صرف خطبہ سننا چاہیے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ جس سے بھائی جو جمعہ کی عبادت ہوتی ہیں اس کے کئی حصے ہوتے ہیں،
ان میں پہلا حصہ یہی ہے کہ اذان سے پہلے حاضر ہوں، دوسرا حصہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ غور سے سنیں، کوئی بھی غیر مناسب حرکت نہ کریں اور امام صاحب کی اقتداء میں جمعہ کی نماز پڑھیں۔ یہ سب جمعہ کے اہم حصے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہونے کے بعد جو جمعہ کے بعد والی سنت ہے 2 یا 4 رکعت ادا کریں، اور جمعہ سے پہلے جو سنت یا نفل کے بارے میں جو بات ہمیں احادیث میں یا دلائل میں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی ترغیب دی ہے کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے جلدی آ جائیں اور جتنی توفیق ہو اتنی رکعت پڑھتے رہیں، 2 اور 2 اور 2 کے حساب سے جتنا موقع ملے پڑھیں، اور اگر تھک گئے ہوں تو پھر آپ بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، درود پڑھیں، دعا کریں، ذکر کریں، یا پھر آپ خاموش بیٹھیں تو آپ کو اختیار ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے خطبے سے پہلے جلدی آ کر کثرت سے نوافل پڑھیں۔ دوسری بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کے بعد داخل ہوا، خطیب صاحب نے خطبے کا آغاز کر دیا، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص آ کر بیٹھتا ہے تو پھر یہ مسجد کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے حکم دیا، جب ایک صحابی خطبے کے آغاز کے وقت آئے تھے تو پیارے نبی نے کہا کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو نبی کریم نے کہا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو، مختصر پڑھو اور بیٹھ جاؤ، اور اگر تم میں سے کوئی بھی اس طرح خطبے کے دوران آتا ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے۔ تو اس طرح نبی کریم نے اس صحابی کو حکم دیا۔ اس حدیث کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے، اگر آپ جلدی آ جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھیں، اور اگر کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے دیر سے آتے ہیں تو کم از کم تحیۃ المسجد پڑھ کے آپ اس کے بعد جو ہے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ باقی جو ظہر والی سنتیں جو ہوتی ہیں اس کا ذکر چونکہ حدیث میں نہیں ملتا ہے، اسی لیے صرف جمعہ کی جو نوافل ان پہ اکتفا کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم جمعہ کے دن بھی ظہر کی طرح جو ہے سنتیں پڑھیں گے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے جیسے بعض علماء کے اقوال ہیں، تو پھر ایسا شخص جو ہے خطبے کے دوران یہ کام نہ کریں، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ ہو جائیں اور جمعہ کی نماز امام صاحب کے پیچھے ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہے سنتیں وغیرہ جو ظہر سے پہلے کی سنتیں جو وہ سوچتا ہے کہ جمعہ کے دن بھی مجھے پڑھنا چاہیے، وہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، جیسا کہ بعض مسلکوں میں اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور جو جس صحابی کا آپ نے ذکر فرمایا مولانا کہ وہ نماز کے دوران خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم نے سنتیں نہیں پڑھی تحیۃ المسجد کی تو اٹھو اور 2 مختصر رکعت پڑھ کے پھر بیٹھو، اس کے بارے میں جو حضرات خطبے کے دوران نماز یا نفل یا سنت پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک غریب بیچارے صحابی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح کھڑا کیا ان کے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ لیں اور انہیں اندازہ ہو کہ یہ بیچارے غریب صحابی ہیں، ان کی مدد کر دی جائے۔ اس طرح کی تعویل کرتے ہیں وہ۔ اس میں کچھ آپ وضاحت فرمانا چاہیں گے کہ؟ جی صاحب بھائی، چونکہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ پیارے نبی اس صحابی کو تحیۃ المسجد پڑھنے کی ترغیب نہیں دے رہے تھے، بلکہ صرف جو ہے ان کا لباس دیگر صحابہ کو بتانا چاہتے تھے کہ پھٹا لباس پہنے ہوئے ہیں، تاکہ دوسرے صحابہ ان کو دیکھ کر جو ہے ان کو ان کی مدد کریں یا ان کو صدقہ خیرات جو بھی دینا چاہیں دیں، تو یہ غلط فہمی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ تعویل جو ہے یہ غیر مناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی نے اس صحابی کو تو کہہ دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے مزید وضاحت کی کہ اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلیرکع رکعتین قبل یجلس ولتجوز فیہما۔ اس صحابی سے تو نبی کریم نے کہا کہ تم اٹھ کر 2 رکعت پڑھو، اور ایک عمومی حکم نبی کریم نے دے دیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہو اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے، لیکن اس 2 رکعت کو مختصر کرے۔ تو ایک عمومی حکم نبی کریم نے امت کو دے دیا، تو پھر یہ بات اس تعویل کے مقابلے میں جو ہے قابل قبول ہوتی ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ ابو کلام صاحب کا سوال کہ وضو کرتے ہوئے واش بیسن میں وضو کر رہے ہیں اور پاؤں اوپر اٹھا کے انہیں دھونا ذرا مشکل ہے، تو کیا 2-4 قدم چل کے دوسری جگہ پہ جا کے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں؟ جی صاحب بھائی، جو وضو کے فرائض، ارکان اور جو مستحبات وغیرہ ہیں تو ان کے بارے میں علماء نے جب دلائل کو جمع کیا، ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بھی پیش کی کہ وضو کے اندر جو ہے تسلسل ضروری ہے۔ اسے ہم عربی میں موالات کہتے ہیں کہ موالات یعنی تسلسل۔
انقطاع نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ وضو کر رہے ہوں، وضو کے بعد پھر ٹیلی فون پہ کسی کو جواب دے دیا، کہیں کچھ کھا لیا پی لیا، اس کے بعد پھر آپ وضو کنٹینیو کر رہے ہوں، تو آدھے کام پہلے پھر آدھے کام بعد میں، درمیان میں دوسرے کام ہو رہے ہوں، یعنی دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ آپ وضو نہیں کر رہے ہیں، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر وضو اثرنو مکمل کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ نے وضو کے کچھ اعمال پہلے مکمل کیے ماشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے پیر دھونے کی سہولت کے لیے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، تو یہ تسلسل کے خلاف نہیں، موالات کے خلاف نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ اگر چاہیں تو جہاں پہ قدم آپ دھو رہے ہیں وہیں پہ آپ وضو مکمل شروع سے آخر تک کریں، کہ جیسے دونوں ہتھیلیاں دھونا اور کلی کرنا، ناک صاف کرنا، چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھو لینا اور سر اور کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی اگر اسی مقام پہ کر سکتے ہو تو کر لیجئے، اور اگر نہیں آپ کو سہولت واش بیسن ہی میں جو ہے ابتدائی کام واش بیسن میں جو ہے وہ آسان ہوتے ہیں، پیر دھونا جو ہے وہ آگے چل کے آسان ہوتا ہے، تو 2-3 قدم چلنے کی وجہ سے تسلسل میں انقطاع نہیں آتا ہے، اسی لیے وہ وضو صحیح ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ ابو کلام بھائی کا دوسرا سوال کہ کسی صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العظیم کہنا یہ ثابت نہیں ہے، اس بارے میں کیا فرمائیے گا؟ جی صاحب بھائی، اس بارے میں بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ چونکہ نبی کریم نے تلاوت کے بعد، صحابہ کرام نے تلاوت کے بعد یہ جملہ نہیں کہا صدق اللہ العظیم، اسی لیے ہم تلاوت مکمل کریں اور اس کے بعد خاموشی اختیار کریں، دوسرا کام جو بھی ہے کوئی اور چیز پڑھیں، کوئی اور بات کریں، تو اس طرح جو ہے تلاوت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تحقیق یہ ہے۔ دوسری طرف تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور انسانوں کا کلام یا دوسری بات، ان میں تفریق کرنا ایک مقصد۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتا دیا، قل صدق اللہ، اے نبی آپ بتائیے کہ صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، اور ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات کرنے میں، بات پیش کرنے میں سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے اختتام پر صدق اللہ العظیم اگر کہیں تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ آپ نے تلاوت مکمل کی ہے، یا پھر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور ہمیں یعنی مجھے اسی بات پہ دوسرے قول پہ اطمینان ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ ابو بکر صدیق صاحب کا سوال لباس سے متعلق، اور نماز میں بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ قمیض اتار دے اور بنیان پہنی ہوئی ہے، بنیان میں ہاف بازو ہے، اور اس کے ساتھ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس صاحبہ اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ نماز کے لیے ستر پوشی یہ نماز کی شرائط میں شامل ہے، کہ ستر پوشی کے بغیر کوئی بھی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اور ستر پوشی کی آخری حد جو ہوتی ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور اگر کسی کے پاس جو ہے ایک ہی کپڑا ہے تو وہ اس کے ذریعے جو ہے گھٹنوں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپائے گا، اور جب 2 کپڑے ہو جائیں ایسی صورت میں جو ایک کپڑا کم از کم اگر ہو، آپ تو ماشاءاللہ آج کل تو اس سے بڑھ کر طویل کپڑے ہوتے ہیں، تو دوسرا کپڑا جو ہوگا یعنی ناف سے گھٹنے تک ایک کپڑا استعمال کریں، دوسرا کپڑا جو ہے کندھوں کو چھپانے کے لیے استعمال کریں۔ اس معنی میں جو ہے موصوف کو چاہیے کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو نیچے تو لباس ہوتا ہی ہے ماشاءاللہ، شلوار ہے، ازار جو بھی ہے، تہبند جو موصوف جو پہنتے ہیں، اوپر کا جو لباس ہوتا ہے تو قمیص یا ٹاول جو بھی ہے، بنیان وغیرہ، اس سے جو ہے کندھوں کو چھپائیں، اور اگر موصوف کے پاس بالکل چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آخری صورت اگر ہے تو پھر آپ جو ہے کٹ بنیان سے بھی آپ نماز پڑھیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کے پاس فل بنیان ہے تو آپ فل بنیان استعمال کیجیے آپ، تاکہ جو ہے نماز کے وقت کندھے آپ کے چھپے رہیں، اور اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو اب آپ فل بنیان جو ہے جو ہینڈس والے جو وہ استعمال کریں، یا پھر قمیص استعمال کریں، تو اس طرح جو ہے نماز کے لیے آپ اپنے کندھوں کو چھپا کر ان کو بھی ڈھانکتے ہوئے آپ نماز پڑھیے، کیونکہ ہمیں جو دلیل ملتی ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے دوران جو ہے جس کے پاس لباس ہو اس کو چاہے کندھوں کو بھی چھپا کر وہ نماز ادا کرے۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ مانا یہ جو 2 اصطلاحیں آپ نے استعمال فرمائی ہیں کہ کٹ بنیان اور فل بنیان یا پورے بازو کی بنیان، تو اسے کیا لباس، کس طرح کا لباس آپ کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ اگر پوری بنیان سے مراد جو وہ ہاف کہہ رہے تھے ہمارے ابو بکر صاحب، وہ مراد ہے یا کوئی اور بیان جو سے
جی صاحب بھائی، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک بنین جو ہوتی ہے جو ٹی شرٹ کی طرح ہوتی ہے، جو کہ کوہنیوں سے اوپر تک آتی ہے، ایک بنین جس میں کندھے چھپ جاتے ہیں، کندھے سے بھی جو ہے تقریباً ایک آدھے بالش کے برابر جو ہے وہ یعنی ہاتھوں کو وہ چھپاتی ہے، یعنی وہ کوہنیوں سے اوپر رہتی ہے. اور کٹ سے مراد وہ ہے جو ہے جس سے بغل وغیرہ نظر آتے، کندھے وغیرہ بالکل کھلے نظر آتے ہیں. تو یہ میرے ذہن میں بات ہے، کٹ بنین سے مراد یہ تھی کہ جس کی وجہ سے کندھے چونکہ نظر آتے ہیں اور نماز میں کندھے چھپانے کا حکم دیا. اور اگر کوئی بندہ اتنا بھی محتاج ہے کہ کندھے چھپانے کی بھی چادر نہیں، اس کے لیے کہا گیا کہ کندھے کھلے رہیں. لیکن ماشاءاللہ موصوف کے پاس جو بھی ہیں آج کے دور میں مسلمان، ان کے پاس اتنا تو لباس ہوگا، کندھے چھپا سکتے ہیں، تو ان کو چاہے کہ کندھے چھپا کر نماز پڑھیں. یہ صاحب بھائی، مولانا آپ کو وہ ان صحابی کا نام یاد ہے جنہوں نے ایک دفعہ مسجد میں اپنے جسم کے اوپر کی چادر اتار کے سائڈ پہ رکھی، گرمیوں کا موسم تھا، سائڈ پہ رکھی اور وضو کر کے آئے اور نماز شروع کر دی؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس چادر ہے بھی اور اس کے باوجود آپ نے اپنے کندھے اور اپنے جسم کے اوپر حصہ سینہ یہ سب اوپن رکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کو جواب تھا کہ تاکہ تم جیسے جاہلوں کو بتایا جا سکے کہ اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے. جی صاحب بھائی. تو یہ روایت یا یہ جو حدیث ہے یہ میں نے مولانا اسحاق صاحب سے سنی تھی ان کے ایک بیان میں، اس لیے مجھے وہ یاد آ گئی. اگلا سوال ہے ندیم خان صاحب کی طرف سے. وہ کسی کے ساتھ مل کے انہوں نے کاروبار کیا، جو سوال سے پتہ چل رہا ہے. جب تک کاروبار میں فائدہ ہو رہا تھا وہ ان کے ساتھ شریک تھے، جب نقصان ہوا تو نقصان میں شریک ہونے سے انکار کرتے انہوں نے کہا کہ جی میں بس کٹتا ہوں، الگ ہو گئے. اب جو رقم کاروبار میں لگائی ہوئی تھی وہ انہوں نے آہستہ آہستہ واپس لے لی. واپس لینے کے بعد جب پھر کاروبار ٹھیک شروع ہونا ہو گیا تو پھر وہ کرنے لگے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں تو ویسے ہی ادھار لے رہا تھا، اب میں آپ کے کاروبار میں شریک ہوں اور مجھے پورے اس دور کی مجھے پوری جو پروفٹ آپ کو ہوا ہے مجھے اس میں حصہ دیا جائے. اور اس طرح کی بات کر کے وہ پریشر ڈال رہے ہیں. تو اس پہ آپ ان کی کیا رہنمائی فرمائیں گے، یہ کیا کریں؟ جی صاحب بھائی، ندیم بھائی صاحب نے ایک اور بات بھی بتائی کہ جب جو دوسری پارٹی جو ہے فریق ثانی جو وہ صاحب نے جو ہے مزید مطالبہ کر کے حق نہ ہونے کے باوجود ناحق مطالبہ کیا اور پیسہ لے لیا. اب موصوف کے پاس اختیار ہے کہ اس کو اگر موصوف معاف کرتے ہیں تو پھر یعنی ہم نہیں کہتے کہ ہر تمام کے لوگ اس طرح معاف کر کے ظالم کو ظلم کا موقع دیں اور اپنے بال بچوں کا بیوی بچوں کا حق جو ہے کسی اور کو مفت میں دے دیں. آپ اس طرح خود خسارے میں رہیں، دوسروں کو جو ہے ناجائز فائدہ پہنچائے. یہاں پر نبی کریم کی یہ بات ہمارے سامنے یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو فریق آتے ہیں، یعنی دو میں سے ایک سچا ایک جھوٹا ہوگا. بے شک ایک ہی چیز کا مطالبہ دونوں جب کر رہے ہیں، ایک سچا ایک جھوٹا ہوگا. تو لعل احدکم لعل بعضکم ان یکون الحن من بعض، کہ ہو سکتا ہے کہ جو یعنی جھوٹا ہے وہ چرب زبان کا ہو، تیز زبان کا ہو، اور جو بیچارہ حق پرست ہے جس کے پاس جو حق والا ہے تو وہ جو ہے اس کو تیز زبانی نہیں آتی، وہ جو ہے زیادہ باتیں دلائل نہیں پیش کر سکتا. اگر میں غلطی سے جو ظالم ہے اس کو مظلوم کا حق دے دوں، جو جھوٹ بول رہا ہے، یعنی فیصلہ کرنے میں مجھ سے غلطی ہو جائے اور جو ہے ظالم اب ناجائز طریقے سے مظلوم سے حق لے لیتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے وہ مال جو ہے ظالم کے لیے حلال ہو گیا، بلکہ میں اس کو جو ہے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. جو ظلم کرنے والا ناحق طریقے سے اگر کسی اور کا حق لے لے اور یہ سوچے کہ چونکہ قاضی نے یہ فیصلہ جو کر دیا ہے تو پھر یہ میرے لیے حلال ہو گیا، تو قاضی کا فیصلہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں کیا اس کا حق ہے کہ نہیں. اگر حق ہے تو پھر ان کے لیے وہ حلال ہے، حق نہیں ہے ان کے لیے حلال نہیں ہے. اب ندیم صاحب نے دیا نہیں دیا، اگر آپ اس کے ظلم سے، اس کی اذیت سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں دلائل اور گواہ اور نرمی سے، پیار سے، یا پھر عدالت کے ذریعے سمجھانا چاہتے سمجھا دیجیے. اور اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے کچھ دے کر آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے. لیکن صرف آپ کی نرمی کی وجہ سے کوئی چیز ان کو آپ کی طرف سے چلی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ چیز اس کے لیے حلال ہوگی، بلکہ وہ چیز ان کے لیے حرام ہی رہے گی. قیامت کے دن ان کا جو محاسبہ ہوگا وہ صاحب کا، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر اس صاحب کو جو ہے قیامت کے دن معافی نہیں ہوگی، الا یہ کہ ان کی نیکیاں آپ کو دی جائیں، آپ کے اگر گناہ ہو تو نعوذ باللہ تو ان کے سر پہ ڈالے جائیں، تو تب یہ فیصلہ تصفیہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے. الا یہ کہ اگر آپ ان کو درگزر کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں سے نوازے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے
جو ظالم ہوتے ہیں تو ظالموں کے ساتھ اس طرح آپ درگزر کرتے رہیں گے تو پھر معاشرے میں ظالم ہی سوچیں گے کہ سامنے والا چونکہ درگزر کر رہا ہے ہم ان لوگوں کا غلط فائدہ اٹھائیں. ایسا موقع ظالموں کو نہ دیا جائے تاکہ مظلوم محروم نہ ہو جائے, مظلومین کی جو فیملیز ہیں وہ بھی جو ہے محروم نہ ہو جائیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. اور یہاں ہم سامعین سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ 2 سوال مزید ہیں, اس کے بعد ہم مزید کال لے سکتے ہیں. جب جواب مکمل ہو رہا ہو تو اس وقت اگر آپ رابطہ قائم فرمائیں گے تو ہم انشاءاللہ کال لے لیں گے, لیکن پروگرام کے جواب کے دوران کوئی بھی کال اگر آ بھی رہی ہوگی تو ہم ریسیو نہیں کرتے. تو یہ درخیال رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی کال سوال پوچھنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر ہے 443-443-77. اس پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں لیکن جواب کی تکمیل کے بعد. اور سوال ہے ندیم خان صاحب کا صلاۃ التسبیح کے حوالے سے کہ اس کا اجر کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کی تفصیلات کہہ رہے ہیں کہ ذرا بتا دیجیے. جس صاحب اس کے بارے میں تفصیلات شاید زیادہ نہیں, اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کئی علماء مطمئن نہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ یعنی اس کے سند کے بارے میں مطمئن نہیں, لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اس کی سند کے بارے میں مطمئن ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ابو داؤد میں حضرت عباس کی طرف سے اس کی روایت پیش کی جاتی ہے. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ وقت اس کے لیے متعین نہیں, بلکہ آپ جو ہے کوئی بھی ممنوع وقت جو ہے اسے چھوڑ کر کبھی بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں طریقہ یہی ہے کہ آپ جتنے بھی ارکان نماز کے ادا کرتے ہیں, قیام ہو, رکوع ہو, سجود ہو, تو قیام کے اندر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو بھی سورت پڑھیں گے اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس طرح جو ہے قیام میں 15 بار اور رکوع میں 10 بار اور رکوع سے اٹھ کر جو ہے جو ربنا ولک الحمد کے بعد 10 بار, اس کے بعد سجدے میں سجدے کی تسبیح ہے تو تسبیح کے بعد پھر جو ہے 10 بار, اس طرح جو ہے یعنی ہر ایک رکن کے اندر جو دعا ہوتی ہے تسبیح اس کے بعد 10 بار سوائے قیام کے. اس طرح ہر ایک رکعت کے اندر 75 دفعہ یہ تسبیح وہ بنتی ہے اور 4 رکعت میں جو ہے 300 دفعہ بنتی, جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے چھوٹے بڑے چھپے ہوئے یا ظاہر جتنے بھی گناہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. گزشتہ حلقے میں یا اس سے پہلے والے حلقے میں ایک سوال یہ بھی آیا تھا صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ہی کہ اس کی جو ترتیب ہے تسبیحات پڑھنے کی اس کی تفصیل اصل میں اس کی وجہ کیا تھی, وہ تھوڑی سی اگر سامعین کے ذہن میں رہے کہ یہ سوال اس طرح کیوں پوچھا گیا کہ آپ اس کی تسبیح کی ترتیب بتا دیں. صورتحال صرف تسبیح کی ترتیب نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صلاۃ التسبیح اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور صلاۃ التسبیح میں ایک رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو اس کے اٹھنے سے پہلے آپ بیٹھ کے ہی 10 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہوگی. 10 مرتبہ وہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے. مسنون طریقہ جو اس روایت میں آیا ہے وہ یہی ہے, لیکن چونکہ ایک مسلک میں دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں اس کی توجہ بیان کرتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے یا حدیث کو مانتے تو ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے, کمزور ہو گئے تھے, اس لیے وہ بیٹھتے تھے, تو اس تعویل کی وجہ سے وہ اس حدیث کو انکار کرتے ہیں. اچھا اب وہ اس کا تو انکار کر کے وہ نہیں بیٹھتے, دوسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن جب یہ صلاۃ التسبیح کا مسئلہ آ گیا تو یہاں دوسرے سجدے کے بعد جب وہ مزید ان کو 10 مرتبہ پڑھنا کیا بیٹھنا پڑا تو اس پہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو پھر اس کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی, ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھے. اب اس مسئلے کا انہوں نے حل کیا نکالا, اس کا حل یہ نکالا کہ رکعت کے دوران جب قیام کر رہے ہوں اس میں ہی پہلے جب ثنا پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر سورت پڑھ کے اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کے بعد پڑھیں گے, تو وہ حصہ وہاں سے اٹھا کے انہوں نے یہاں منتقل کر دیا تاکہ ان کا وہ مسئلہ حل ہو جو کہ انہوں نے ایک حدیث کو ریفیوز کرتے ہوئے بنایا ہوا ہے. تو اس مسئلے کو اس لیے وہ لوگ پریشان رہتے کہ آپ کے ہاں اس کی ترتیب اس طرح بتاتے ہیں اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی اتنی دفعہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے اتنی دیر بعد پڑھنی ہے. اس کی اب بیک گراؤنڈ اس کا جو آپ کو بتا دیا ہے, اگر آپ اس سے مطمئن ہو تو حقیقت یہی ہے کہ, اور یہ اس کی تفصیلات اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں نا
चलिए मैं फिर कहिए चाहिए आपने फिलहाल को निशाना बनाया, मैं नहीं तो उसको छोड़े। नदीम खान साहब के बाद इकबाल बलोच साहब के सवाल की तरफ आते हैं। और अभी जवाब के दौरान एक कॉल आना शुरू हुई थी और उसमें मैं बार फिर अर्ज़ करूँगा कि जवाब ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप रब्ता करेंगे तो हम जवाब ले लेंगे। प्रोग्राम के जवाब देने के दौरान जब आप कॉल आती है तो फिर हमारे लिए उठाना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त अगर कोई कॉल होती तो हम उठा लेते। इकबाल बलोच साहब का सवाल, और अगर सवाल के दौरान भी आ गए तो हम वो भी फिर भी ले लेंगे, लेकिन जवाब शुरू हो जाए फिर उसके बाद नहीं। इकबाल बलोच साहब का सवाल कि चूँकि उनका ऑपरेशन हुआ है और बीमार हैं और बीमारी की वजह से वो जुमे की नमाज़ के लिए नहीं जा सकते, उनकी टांग का मसला है और उसके लिए वो घर में ही अब 2 रकात पढ़ें या 4 रकात पढ़ें, ज़ोहर की नियत से पढ़ें, उसकी नियत का जवाब चाहते हैं। लेकिन कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम जवाब की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बरकातहू। जी मोहतरम, क्या नाम है? जी मेरा नाम है अब्दुल वासिक। अब्दुल वासिक जी, अब्दुल वासिक। वासिक साहब, खुश आमदीद जी भाई। जी 2 हफ्ता से मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते का नंबर मिला था तो लास्ट में कॉल रिसीव हुआ, उसके बाद में मेरा ही कॉल रिसीव हो गए, रह गया, दूसरा कॉल भी रिसीव हो गया, बातें नहीं हुई। जी फरमाइए। तो वो सवाल तो ये हो गया, लेकिन मेरा अभी जितना आपका सामीन और मेरा दोस्त लोग जितना भी सुन रहे हैं, तो पिछले जुम्मे को मेरा पापा इंतकाल हो गया, उसी के मुतालिक कुछ सवाल था। तो जितना भी दोस्त लोग हैं और आपका और जितना भी सामने सबसे दुआ का दरख्वास्त करेंगे जो गुनाह का मग़फ़िरत करें इंशाअल्लाह ताला। जी सवाल था, वो सवाल हल हो गया, लेकिन हम यही दरख्वास्त करेंगे हमारा अब्बा के लिए थोड़ा अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपके वालिद मोहतरम को जन्नत में आला मकाम से नवाजे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा बाइद बैनहु व बैन ख़तायाहु कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यद मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिलहु मिनल ख़ताया बिल माइ वस्सल्ज वल बरद। और इस तरह की जितनी दुआएं हम इसके बाद भी जब जब मौका मिले इंशाअल्लाह ताला हम याद करेंगे, उनके लिए अपनी दुआओं में जगह रखेंगे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनके लिए अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। रेडियो की आवाज़ अगर बंद करके जवाब दें तो सवाल कॉल करें तो आसानी रहेगी। क्या नाम भाई आपका? खावर अब्बास बात कर रहा हूँ। आमिर अब्बास साहब, खुश आमदीद भाई। खावर अब्बास। खावर, अच्छा जी। मेरा सवाल है कि विरासत से मुतल्लिक मेरा सवाल है। जी भाई ज़रूर। अगर वालिद साहब दुनिया से रुखसत फरमा जाते हैं जी और बहनें नहीं चाहती भाई से विरासत लेना, वो समझती हैं कि भाई के पास थोड़ी सी ज़मीन है या घर है तो हम भी हिस्सा लेंगे तो उसके लिए मुश्किलात होंगी जी, और वो पूछती नहीं है और भाई भी नहीं देता इसी बिना पे कि ठीक है मैंने जहेज वगैरह या उनके लिए कर रहा हूँ, बहुत कुछ किया है, तो ना वो मांग रही हैं तो मैं भी नहीं देता। तो उसका सवाल होगा, अगर होगा तो किससे होगा, वालिद से होगा या उस भाई से होगा? ज़ाहिर है कि जो नहीं दे रहा है उससे होना चाहिए ना। वालिद साहब तो जा चुके हैं, उनका क्या कसूर है? लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ ये आई थी कि वालिद साहब पे भी फर्ज बनता है कि अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की तरबियत या उन्हें ये चीज़ें बता के जाए कि इस्लाम के ये कवानीन और शरीयत हैं और इस पे अमल करना है। हाँ नहीं ये ज़रूरी नहीं कि वालिदैन विरासत की तस्लीम बता के जाएंगे कि आपके विरासत में ये मिलना चाहिए, ये मिलेगा, आप ये समझे, क्योंकि विरासत का एक पूरा इल्म है और इसके लिए आप उलमा से जो करते हैं वहाँ से ले। इसमें वालिद साहब को जो जंग जा चुके हैं तो उनको इसकी जिम्मेदारी न डालें, उनको तो कम से कम उनके लिए कोशिश होनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला उनको ये भी उन पे ना मैं ले लूँ, मैं उसकी माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन उन पे ना डालिए। लेकिन मन्ना से जवाब दे देंगे भाई। ठीक है जी, शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम खावर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और एक और कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सैफुर रहमान जी। जी जसविंदर सिंह साहब खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी जो आप हमको सही रास्ते पर ला रहे जी। बारकल्लाह फीकुम। सवाल क्या है भाई? मेरा एक सवाल है जी। जी भाई। इस तरह जी बहुत से आदमी हैं, मान लीजिए किसी आदमी किसी से पैसे लेने हैं ना,
तो जब उससे जब पैसे लेने जाता है ना तो पैसे उसके पास है। अच्छा। तो वो बोलता है इंशाल्लाह ताल बुकरा, फिर कल को जाता है फिर बोलता है इंशाल्लाह ताल बुकरा, और जो बार बार ऐसे इंशाल्लाह ताल बुकरा बोलता तो अल्लाह के नाम के जो तहीन तो नहीं होती जी। ऐसा बोलना अमल सही है गलत है? ऐसा ऑलरेडी उसके पास है लेकिन फिर भी बोलता है इंशाल्लाह ताल बुकरा, इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलने अमल सही है गलत है? बस यही अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। और तो ऐसा जी बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा लोग ऐसा बोल रहे हैं। अगर पैसा नहीं है तो बात मुनासिब है। सही बात नहीं, अल्लाह ताला के जरिए कोई अल्लाह ताला को जरिया बनाए। अगर पैसा है तो फिर भी बोल रहे तो उनके लिए मदद सवाल है जी। जी सुन साहब, आपने बहुत अच्छा कि जो सवाल पूछ लिया, और जितने भी लोग इस गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि वो ज़रा इस पर तवज्जो दें और इस तरह की हरकतें ना करें। और अभी मौलाना अगर खुदा करे कि बारी आ जाए तो इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। अब हम मज़ीद कॉल नहीं लेते। बहुत शुक्रिया आपका जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मौलाना सवाल है इकबाल बलोच साहब के सवाल का जवाब दे दिया था हमने? नहीं दिया साहब जी। जी साहब, इसके बारे में बताना ये है कि पहली बात, बेशक नमाज जुमा जो है तमाम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ मखसूस अफराद ऐसे हैं जिनके पास उज़्र शरई होता है, जिसकी वजह से नमाज जुमा के बजाय वो सब जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे हैं, ये तो ख़वातीन की बात हो गई, और बच्चे तो फिर यानी बुलूगत तक उन पे फ़र्ज नहीं होती, लेकिन नमाज उनके, अगर ख़वातीन और बच्चे जुमा की नमाज़ पढ़ें उनको बेशक जुमे का सवाब मिलेगा, लेकिन ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। और दूसरी तरफ जो है मुसाफिर हैं, सफ़र की हालत में अगर जुमा की सहूलत नहीं है तो वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। मरीज़ है मिसाल के तौर पर, तो मरीज़ भी जो है मरज़ उसके लिए रुकावट बन रहा हो, ऐसी सूरत में जो है जुमा के बजाय वो ज़ोहर की नमाज़ अपने मकाम पे पढ़ सकते हैं। अब जो इकबाल भाई साहब है, सैफ भाई, तो उनके बारे में बताना यह है कि चूँकि वो मस्जिद तक जुमा के लिए जा नहीं सकते, तो फिर जो है वो जहाँ कहीं हो वहीं पर जो है वो ज़ोहर की नमाज़ ज़ोहर की नीयत से पढ़ेंगे। यानी चूँकि जुमा की नमाज़ 2 रकात है तो फिर वो ज़ोहर 2 रकात नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो मुसाफिर नहीं, मुसाफिर सफ़र की हालत में वो कसर करते हैं, लेकिन मौसूफ़ चूँकि मुसाफिर नहीं बल्कि मुक़ीम हैं, लेकिन जुमा नहीं पढ़ते बल्कि ज़ोहर पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह हर दिन जो है बाकी 6 दिनों में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं कि पहले सुन्नत 2 या 4, उसके बाद जो है फ़र्ज़ की नीयत से 4 रकात, उसके बाद फिर जो है सुन्नत जो है 2 रकात, इस तरह ज़ोहर की नमाज़ मुकम्मल वो अदा करेंगे। लेकिन अगर उनको कोई साथ देने वाला हो, साथ ले जाकर छोड़ता हो, जुमा के लिए आ सकते हो, तो फिर जुमा की नमाज़ पढ़ के ज़्यादा सवाब कमाएं। वरना अगर वो मरज़ की वजह से जुमा के लिए नहीं आ सकते और जुमा छोड़ रहे हैं, इस पर उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ज़ोहर का सवाब इंशाअल्लाह उनको लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स जो है इस्तिताअत के बावजूद जुमा की नमाज़ के लिए नहीं जाता और ज़ोहर पढ़ रहा हो, तो इस सूरत में जो ये बंदा जो है जुमा की नमाज़ छोड़ने वाला वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है, और ऐसे लोगों को चाहिए कि जुमा की नमाज़ की ठीक तरीके से पाबंदी करें। यूसुफ भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब्दुल बासित साहब का उनकी कॉल में उन्होंने बताया कि पापा का इंतकाल हो गया है, दुआ के लिए कह रहे थे, तो आप कुछ यूसुफ भाई? बेशक माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी दुआ जो है मौसूफ़ के वालिद मरहूम के हक़ में बड़ी अच्छी दुआ कर दी। एक बात होगी साहब भाई, और दूसरी बात यह है कि नबी करीम जो बशारत देते हैं कि इंसान दुनिया से जाने के बावजूद नेकियां तमाम रुक जाती हैं। जैसे कोई भी बंदा फ़ौत होने के बाद ना नमाज़ पढ़ सकता है ना दुआ कर सकता है, लेकिन नेक औलाद, नेक तरबियत की ऐसी औलाद मौजूद हैं, ऐसी औलाद की दुआएं भी जो है ऐसे मरहूमीन के लिए जो है वो जारी रहती हैं। तो हम मौसूफ़ के बारे में ही सोचेंगे कि मौसूफ़ ख़ुद भी माशाल्लाह दुआ कर रहे हैं, और सामीन हमारे भाई और हमारी बहनों से दुआ करवा रहे हैं, तो फिर ये जो है मौसूफ़ के वालिदे मरहूम के बारे में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी नेक औलाद है जो अपने वालिद को या वालिदैन को भुला नहीं रही, बल्कि दुआओं की दरख्वास्त कर रही है। एक तो सैफ भाई एक बात होगी, मगर जहाँ तक इनके बारे में इससे पहले बात आई थी सैफ भाई के वासिक़ इस नाम से जो है अब्दुल वासिक़ जो है ऐसा नाम नहीं रहता, वाव अलिफ सीन क़ाफ ऐसा नाम नहीं होता। अगर वासिक़ कहें सिर्फ यानी भरोसा करने वाला, एतमाद करने वाला हो सकता है, लेकिन अब्दुल के साथ ये नाम जो है वासिक़, अब्दुल वासिक़ ऐसा नाम यानी शरअन जो है वो ठीक नहीं है। जी सैफ भाई जी, ये से के साथ इन्होंने आमतौर पर वासिक़ लिखा जाता है, तो और इसमें एक फ़ाइल जो बनता है अल्लाह ताला होना चाहिए, अल्लाह ताला का ये नाम होना चाहिए,
تو کیا واثق اللہ کا نام ہے؟ جی نہیں ہے تو پھر اس طرح نام نہیں بنتا ہے. جی صاحب بھائی. خاور عباس جی خاور عباس صاحب کا سوال وراثت سے متعلق ہے، اور ان کا جملہ یہ تھا کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ تھوڑی سی اس کے پاس جائیداد ہے، اس میں اگر ہم حصہ مانگیں گے تو اس کا اسے کچھ نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہے بہنوں نے. یہ ان کا خیال ہے کہ بہنوں یہ سوچ رہی ہیں اور ان کا اپنا ارادہ بھی دینے کا نہیں ہے بہنوں کو. اس لیے جو وہ بعد والے جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ والد صاحب کو چاہیے تھا ذمہ داری کہ ان کو یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں بتا کے جاتے کہ تمہیں کتنا حصہ ملنا چاہیے اسلام میں، تو اسلام کیا کہتا ہے. انہوں نے نہیں بتایا. تو اب اگر میں بہنوں کو نہیں دیتا ہوں تو اس کی ذمہ داری والد صاحب کے اوپر ہوگی یا مجھ پر ہوگی. تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں ذرا ہمارے سامعین کی ذرا رہنمائی فرما دیجیے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً. اس میں اختصار کے ساتھ یہ ہے صاحب بھائی کہ ہم لوگ آپس میں فیصلہ کرنے کے بجائے اس کے بارے میں اللہ و رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو حصہ ملے گا اس میں سے جو کچھ ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے یعنی ان کے ترکے میں سے. اسی طرح خواتین کے لیے بھی برابر حصہ ملے گا ماں باپ کی وراثت میں سے اور قرابت داروں کی وراثت میں سے. تو یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ چاہے یعنی جو میت کے جو رشتہ دار ہیں ورثہ، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، تو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ جو علی ذکر مثل حظ الانثیین. جی صاحب بھائی. تو لڑکے کو جو ہے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ جو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا. اب جب اتنی واضح بات ہے قرآن میں صاحب بھائی تو پھر اس صورت میں موصوف کو پھر تردد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جیسے ہی کسی کی وفات ہوتی صاحب بھائی اس کے بارے میں معلومات لینا چاہیے. جو علماء ہیں وہاں پہ وہ جا کے پہنچ کے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہو مرحوم کے اوپر پہلے وہ ادا کیا جائے، اور اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہو وصیت کی تکمیل کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے جو حصے ہیں جتنے بھی ورثہ ہیں ان کے برابر جو حصے اللہ تعالیٰ نے جتنے مقرر کیے ہیں اتنا حصہ مل جانا چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اگر یعنی یہ بہنوں کو اختیار ہے، اگر وہ خود دستبردار ہونا چاہتی ہیں تو الگ بات، ورنہ موصوف کو چاہیے کہ ان کے سامنے ان کا حصہ اپنا پیش کریں. ہر ایک بہن دستبردار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب بہنیں اگر لینا چاہتی ہیں بالکل ان کا حق ہے تو اس کے مطابق آپ عمل کریں، مگر ان کے سامنے ان کا حق پیش کیجیے. اس کے بعد پھر جو ہے جو آپس میں رضامندی ہوتی ہے تو رضامندی کے مال کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ناجائز طریقے سے مال لیا جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے 1 دینار 1 درہم 1 سکے کے برابر بھی جائز نہیں ہوتا. جسے بھائی مولانا یہ جو وراثت کی تقسیم کی جو آیات ہے اس میں یہ بھی آتا ہے نا مما قل منہ او کثر. یہ صاحب اسی آیت کی تکمیل ہے کہ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا مقرر کردہ حصہ ہے. جی صاحب بھائی. جی اور یہ حصہ میں اس لیے اس پہ توجہ دلانا چاہ رہا تھا محترم عبد الباسط صاحب سے، یہ خاور عباس صاحب سے کہ جی خاور عباس بھائی جو قرآن کی یہ آیت میں ہے تھوڑا سا مال ہو یا زیادہ مال ہو اس میں بہنوں کا یا بیٹیوں کا خواتین کا اتنا حصہ ہے. تو اگر آپ کے خیال میں اگر آپ کی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ تھوڑا سا ہے تھوڑی سی جائیداد ہے اگر ہم مانگ لیں تو بھائی کے پاس کچھ نہیں بچے گا، جو ابھی آپ نے بتایا آپ کا خیال ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تقسیم تمہیں وراثت کے قانون کے مطابق ہی کرنی ہے. اب اگر بہنیں آپ کو معاف کر دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے. لیکن میری اپنی زندگی میں جتنے سوالات وراثت سے متعلق آئے میں نے آج تک کبھی کسی مرد کے بارے میں نہیں سنا کہ اس نے کہا کہ میں بہنوں کو دیتا ہوں مجھے نہیں چاہیے. یہ ہمیشہ بہنوں ہی کی طرف کیوں ہوتا ہے کہ بہنیں معاف کر دیں بھائیوں کو؟ ذرا اس پہ بھی ذرا سوچ لیجیے گا بھائی. جی صاحب بھائی. اور جسوندر سنگھ کالا صاحب کا سوال ہے کہ بہت سے لوگ پیسہ لیتے ہیں اور جب آپ ان سے مانگنے جائیں تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بکرا.
تو یہ جو انشاءاللہ تعالی بکرا انشاءاللہ بھی کہتے تھے اور اگلے دن آنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، یہ جو عمل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو چونکہ وہ اس میں اس کا نام لے کر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے؟ جس سے اس کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ مثل الغنی یہ ظلم، کوئی شخص پیسے والا ہو پھر بھی سامنے والے کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ناحق ظلم کر رہا ہے، یعنی ظلم کر رہا ہے اور ناحق یہ حرکت کر رہا ہے۔ اور اس طرح لی الواجد یحل عرضہ، کوئی شخص جو اپنے پاس دوسرے کا حق ہے رکھا ہوا ہے، سہولت ہے، لیکن لیون یعنی ٹال مٹول کر کے اسے واپس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ذلت ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، خاص طور پر صاحب چونکہ موصوف نے کہا کہ انشاءاللہ کا لفظ جو کہ ایک برکت کا لفظ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان یا مسلمان جو ہے، جو بھی مسلمان استعمال کرے، دوسرے بھی استعمال کرے، اس کی برکت سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کو برکت کے لیے، فائدے کے لیے، دعا کے لیے، اللہ کے مدد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے بس سامنے والے کو جو ہے صرف واپس کرنے کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا، حالانکہ اس کے پاس سہولت ہے، تو بے شک یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا تو ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، لیکن بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس جو بابرکت لفظ کو جو ہے غلط موقع پر، غلط معنی میں، غلط فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، جو کہ ایسے شخص کے لیے ٹھیک اور جائز نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور جو سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے باوجود وہ انشاءاللہ تعالی بکرا کہہ دیتا ہے، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں کہ ایک گناہ کما رہا ہے وہ، اور جتنی مرتبہ کہے گا اتنی مرتبہ اس کی گناہ لکھا جا رہا ہے کہ بھئی پیسے ہیں تمہارے نہیں ہیں، ان کے ہیں، جن سے تم نے لیے تھے، قرض لیا تھا، تو قرض ادا کر دو تاکہ تمہاری جان چھوٹے، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں سامعین آپ نے اگر خبروں میں سنا ہو، اکثر یہ آ رہا ہے کہ صہیونی فوجیں یا اس کی جو فورسز ہیں وہ آ کے فلسطینی بھائیوں کے گھروں کو مسمار کر دیتی ہیں، اور بہانہ یہ بناتی ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر یہ مکان بنایا ہے، اس لیے ہم نے اس کو گرا دیا۔ بس آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے، جتنے بھی وہاں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، کسی ایک فرد کو بھی آج تک انہوں نے مکان بنانے کا پرمٹ نہیں دیا ہے، وہ دیتے ہی نہیں ہیں مسلمانوں کو، صرف یہودیوں کو دیتے ہیں، باہر سے آ جائے، روس سے آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، ان کو مکان بنا کے دیتے ہیں، بلکہ ان کے لیے سہولت دیتے ہیں، مسلمانوں کو کبھی وہ پرمٹ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اب مسلمان کیا کریں، چاہے وہ سال ہا سال سے ان گھروں میں رہ رہے ہوں، لیکن جب ان کو گرانا ہوتا ہے تو یہ بہانے باز قوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے کے زمانے سے ان کے بہانے مشہور ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس وقت بھی کیا وہ ان کے جھوٹے طریقے ہوتے تھے، وہ آج تک چلے آ رہے ہیں۔ بس یہ دو قومیں ہیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بچ کر رہو، ایک یہودی اور دوسرے مشرک جو شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کا عمل آپ کے سامنے ہے۔ دعاؤں میں ہم اپنے ان تمام مظلوموں کو، اور اگر کسی جگہ پر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کر رہا ہے تو ہم اس غیر مسلم کے ساتھ ہوں گے، مسلمان کے ساتھ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم بھی ظلم کے خلاف ہیں، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کیا جائے، جس پر بھی ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ظالم کے خلاف ہوں گے۔ اب چاہے وہ جتنی سخت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ اس کا استعمال ہم کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ لیکن جہاں نہیں ہوگا، اگر بس کی بات نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا، تو دعا ہمیں ضرور اس کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ جمعے تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔